اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی محفل اور دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم، دنیا میں بہت سی محفلیں لگتی ہیں، بہت سی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مقصد سے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے ارادے، لوگوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو محفل میں اس لیے حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ کتنی بھیڑ امڑ پڑی ہے، کتنے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ جو آدمی وہاں تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے یا کوئی اور پروگرام ہے جس آدمی نے کیا ہے، یا وہاں جو آدمی اسٹیج پر موجود ہے وہ کیسا ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، وہ شکل و صباحت سے کیسا ہے، وہ عقل و شعور سے کیسا ہے، یعنی وہ اس مقرر کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس نیت سے آتا ہے کہ میں دین کی محفل میں شریک ہو رہا ہوں صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس محفل میں کوئی ایسی بات کی گئی جو اللہ کے رسول کے موافق نہیں بلکہ ناموافق ہے تو اس بات کو میں وہی چھوڑ دوں گا اور جو بہتر ہوگا اس پر عمل کروں گا اور اسے پلو سے باندھ کر گھر لے آؤں گا۔ تو یہ جو تیسرا شخص ہے اس کا آنا بھی برکت، اس کا بیٹھنا بھی برکت، اور دونوں چیز اس کے ثواب کا بھی باعث ہے۔ وہ اپنے گھر میں اس حال میں جاتا ہے کہ ثواب لے کر جاتا ہے، باقی دو آدمی کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ جب بھی ہم ایسی محفل میں جائیں، ایسی مجلس میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تاکہ ہمارا بیٹھنا بھی مفید اور فائدہ مند ہو جائے اور ہمارا سننا اور سنانا بھی فائدہ مند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دینی مجلس لگتی رہتی ہے اور ہم لوگ اس میں بارہا شرکت کرتے ہیں۔ یہ محفل یہاں پر بہت تھوڑی معلوم ہو رہی ہے، پھر بھی اتنی تھوڑی نہیں ہے۔ اگر 30-40 آدمی شرکت کر لیں تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کے بارے میں آتا ہے ان کی محفلیں تو بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں اللہ کے رسول کی باتیں اتنی ہوا کرتی تھی کہ لوگ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے۔ کیونکہ یہ محفل بڑی کارگر ہے۔ اس محفل کا اندازہ یہاں بیٹھنے والوں کے ثواب جب مرنے کے بعد پتہ چلیں گے تب ہمیں اور آپ کو علم ہوگا اس کا ثواب کتنا زیادہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں، یعنی ہم پیدا ہوئے تو اپنے اختیار سے نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہمیں، جو ذریعہ لگایا ماں باپ، پھر ہمارا وجود بخشا، اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے۔ عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس عقل و شعور کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور پیدا کرنے کے بعد ہمیں جانتا تھا گناہ بھی کرنے والا ہے، یہ غلط کام بھی کرے گا، یہ اچھا کام بھی کرے گا، ہر چیز جاننے کے باوجود اللہ نے ہماری قیمت لگا دی اور فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کو خرید لیا ہے، ہمارے مال کو خرید لیا ہے، ہماری اولاد کو خرید لیا ہے، یعنی پورے مومنین کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس لیے جنت کے بدلے آپ جب مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو پتا چلے کہ ایک کپڑا میں خرید رہا ہوں یا ایک سیب یا اسی طریقے سے کوئی پھل خریدتا ہے انسان، اسے معلوم ہے اس میں داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، اس کپڑے میں سوراخ ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ کپڑا اچھا نہیں، اس کے باوجود مارکیٹ ویلو اس کی بہت زیادہ ہے اور میں اسے پسند کر رہا ہوں۔ مارکیٹ میں جا کر آپ اسے پسند کرتے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ اس کی ویلو بہت زیادہ ہے، بھلے ہی پھٹا ہوا ہے، بھلے ہی داغ دھبے لگے ہوئے ہیں اس سیب پر، اس پھلوں پر، لیکن آپ اسے خرید رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے کوئی ویلو ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، اسے پوچھنے والے لوگ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، اس لیے تو اتنے زیادہ عیب ہونے کے باوجود بھی اس پھل کو ہم خرید رہے ہیں، اس کپڑے کو ہم خرید رہے ہیں، اس سامان کو ہم خرید رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کو مومنین بندے سے کتنے محبت ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر اور حدیث پر ہم چلتے ہیں، ہمارا ویلو بھی اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان عیبدار ہو جائے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ گناہ کرنے لگے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ جا کر فتنہ فساد پھیلائے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ ہر برائی اس کے اندر آئے گی، پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ ہر برائیوں کے ساتھ، ہر عیبوں کے ساتھ، ہر نقصوں کے ساتھ، ہر کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ، تمہارے گناہوں کے ساتھ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہہ رہا تمام عیبوں کے ساتھ میں نے خرید لیا۔ اس سے اس بات پر ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو بھی اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے بہت محبت ہے ایمان والوں کو، تبھی تو ایسی محفل ہم قائم کرتے ہیں، کیوں جا کے اللہ کے رسول کی باتیں ہو جائیں، ہمیں اللہ کا رسول محبوب ہے، تبھی تو ہم اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھتے پھر بھی جمعہ کے دن حاضر ہو جاتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی محبت کہیں نہ کہیں تو دل میں ہے، ہم حدیث و قرآن کو کہیں نہ کہیں تو مان رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، گنہگار ہے نماز وقت پر نہیں پڑھتے، گنہگار ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، گنہگار ہے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، عالموں کی قدر نہیں کرتے، بچوں پر شفقت نہیں کرتے، شادی بیاہ میں ہم فضول خرچی بھی کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں خرجات میں ان المبذرین میں داخل ہو رہے ہیں، شیطانوں کے بھائیوں میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں جو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول کی باتیں مانتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا ہے، اور یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تھوڑی کی وجہ سے بھی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں قبول کر لیا جنت کے بدلے۔ اب تمہیں صرف دنیا میں زندگی گزارنی ہے، یہاں سے مرنے کے بعد جب میرے پاس آؤ گے تو کوئی نہ کوئی میں بہانہ لگاؤں گا، اس کے بعد تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ پھر اللہ بہانہ ڈھونڈے گا اور پھر بہانہ کے ذریعے اپنے بندوں کو بھی جنت کا راستہ دکھائے گا۔ میرے بھائیو ہمارا ایمان ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے جس کا ایمان بڑا ہے، کوئی آدمی ایسا جس کا ایمان کم ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، کوئی آدمی وہ ہے جس کا ایمان گھٹتا جا رہا ہے۔ ایمان کے تقاضے تو وہ ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے، اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے۔ ہمارا ایمان وہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم ذکر و اذکار کریں گے، جب ہم شادی بیاہ میں فضول خرچی نہیں کریں گے، جب ہم سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہے گا۔ جہاں ہم نے نماز چھوڑ دی، جہاں ہم نے قرآن چھوڑ دی، جہاں ہم نے حدیثوں کو چھوڑ دیا، جہاں ہم سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا دھیرے دھیرے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، کل ہو کر پھر گناہ کرتا ہے، پھر صبح شام گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ پھر حق بات جب اس کے سامنے کہی جاتی ہے، دین و اسلام کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان تو کہیں نہ کہیں باقی
باقی ہے جس کی وجہ سے ہم نہ صحیح روز لیکن ہفتے میں مسجد کا دورہ کر لیتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، دینی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایمان باقی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان پہلے انسان کے ساتھ میں آ جاتا تھا، بھیڑ ہوتی تھی، مقابلے بھی ہوتے تھے، وہ اپنے دلائل بھی رکھتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی توحید پر کم سے کم 100 دلائل جمع کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے امام راضی کیا حال ہے تمہارے؟ کہا کہ بہت اچھا ہے۔ کہا کہ آج تمہارے پاس میں آیا ہوں توحید کی بات لے کر، تم اس کی کاٹ بتاؤ۔ فرمایا میں نے 100 دلیلیں جمع کی ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے۔ شیطان سوال پہ سوال کرتا تھا توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، یہ بہت سارے سوالات، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں۔ ایک وقت آیا میں 100 دلیلیں دے دی۔ شیطان نے کہا کہ امام راضی کیا تمہارا ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہے؟ فرمایا میرا ایمان بہت مضبوط ہے اللہ کی وحدانیت پر، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، کرنے دھرنے والی ذات وہی ہے، مارنے اور چلانے والی ذات وہی ہے، روزی دینے والی ذات بھی وہی ہے، ہم اور میرے بچے اور پورے پریوار کو کھلانے والی ذات بھی وہی ہے، ہر ایک انسان کو دکھ سکھ دینے والی ذات وہی ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کا لیول کم ہے، تمہارے ایمان سے زیادہ بڑھا ہوا لیول تو اس دیہاتی کا ہے کہ میں ابھی ایک گاؤں سے آ رہا ہوں، ایک دیہاتی کا کھیت کھلیانوں میں میں اس کے پاس گیا، وہ شیطان کہتا ہے، میں اس سے جا کر کہا کہ تم توحید کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم ربوبیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہا تجھے توحید کے بارے میں شک ہو رہا ہے، چلا جا کم وقت قسم کا میرے سامنے سے، وہیں تو یہیں سے جوتے اٹھاؤں گا اور تجھے میں مارنا شروع کر دوں گا۔ فرمایا اس دیہاتی کا ایمان تم سے بڑھا ہوا ہے، تم تو امام ہو، امام راضی ہو، لیکن تم سے بڑا اس دیہاتی کا ایمان ہے جس کے پاس نہ دلیلیں ہیں، جن کے پاس قرآن کی تعلیمات اتنی نہیں ہے، جن کے پاس حدیث کی تعلیمات اتنی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے اور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو شک ہی نہیں کرتا توحید کے بارے میں، تو مجھے ورگلانے کے لیے آیا ہے، تو یہاں سے فوراً نکل جا، بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ساری چیز کرنے والی ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا تھا اس وقت میں، پہلے کے لوگ بھی اتنا مضبوط ہوتے تھے ایمان سے۔ آج ہمارا ایمان کا لیول کم ہو گیا، کم ہونے کی وجہ سے ہم برائی کرنے لگے، بے حیائی کرنے لگے، زنا کرنے لگے، چوری کرنے لگے، ڈکیتی کرنے لگے، فضول خرچی کرنے لگے، شراب پینے لگے۔ اسی طریقے سے علماء کی قدر ہم نے چھوڑ دی، ہم نے مسجدوں اور مدرسے کو اسی طریقے سے پیچھے ڈال دیا، یہاں کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، علم دین سے دور ہوتے چلے گئے، دنیا میں ہم پڑھتے چلے گئے، دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہمارے دل میں جمع ہو گئی، اور پھر آخرت کی محبت دھیرے 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 ہمارے ذہنوں اور دماغوں سے، عقل و شعوروں سے، ہمارے جسم و جثے سے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم چاروں طرف جب اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کل کیا تھا آج کیا ہو گیا، آج مسلمان کا ایمان کیسے کمزور ہو گیا۔ ایک وہ ایمان تھا جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جب ایمان لے آیا کرتے تھے اور ایمان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیا کرتے تھے، تو پھر وہ ایمان سے نہیں پھرا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام تھے، وہ امیر جماعت تھے، اور راستے میں جاتے جاتے دیکھتے ہیں ایک دریا آ جاتا ہے، ایک سمندر آ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسے جاؤں، دوسری طرف کیسے جاؤں، لیکن ایمان کا لیول مضبوط تھا، ایمان کا لیول بڑھا ہوا تھا۔ وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے رسول پر ایسا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ بات کبھی زندگی میں نہیں مل سکتی۔ ہم مل سکتے ہیں، ساری چیزیں مل سکتی ہے، آسمان ختم ہو سکتا ہے، سورج ختم ہو سکتے ہیں، چاند ستارے غائب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو زبان سے بات کہہ دی وہ پرفیکٹ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ انوشت ہے، وہ مٹنے والا نہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا بس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھوڑے دیر آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد آبا سے فرماتے ہیں جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو اس سمندر میں ڈال دو. راوی کہتے ہیں تاریخ نے اوراق لکھا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو سب سے پہلے سمندر میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد تمام لوگوں کو حکم دیتے ہیں, تمام ڈال دیتے ہیں اور اس طریقے سے سمندر پہ چلتے ہوئے پار ہو جاتے ہیں کہ جب سمندر سے باہر نکلتے ہیں تو گھوڑے کے ایڑی بھی نہیں بھیگتے, اس کے تلوے بھی نہیں بھیگتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خشک پر چلتے ہوئے آئے ہیں, سوکھی زمین پر چل کر آئے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے جب کفار دوسرے طرف ہوتے ہیں کہتے ہیں دیو آمدن, دیو آمدن, دیو آ گئے, دیو آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے سمندر کو ایسے پار کر گئے؟ ان کا ایمان تھا اتنا بڑا ہوا, ایمان کے لیول اتنا تھا جس کی وجہ سے پار ہو گئے. سارے محفل کو مجلس کو چھوڑ کر, سارے جنگ کے میدانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اب ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی کو علامہ اقبال نے جب اس تاریخ پڑھی, جب دیکھا اس چیزوں کو تب فرمایا دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دوڑا دیا ہر جگہ پہ, ناریوں میں بھی دوڑا دیا. ہم تو کسی چیز کو نہیں چھوڑے ہیں, خشکی تو خشکی ہے, ہم نے تری کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے سمندروں کو بھی نہیں چھوڑا. ایمان کو پہنچانے کے لیے, ایمان کو بنانے کے لیے, ایمان کی محنت کے لیے, ایمان دل میں رچانے اور بسانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. بیوی کو بیوہ کر دیا, بچوں کو یتیم کر دیا, اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا, اپنے مکانوں کو چھوڑ دیا, ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دی اور اس کے بعد اپنے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے صرف اس لیے ایمان کی خاطر. تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے. فرمایا ایک صحابہ کی جماعت ہے, ایک نبی کی جماعت ہے, عام مسلمانوں کی جماعت ہے, فرشتوں کی جماعت ہے, صدیقین کی جماعت ہے, شہداء کی جماعت ہے, صلحاء کی جماعت ہے, اتقیاء اوصیاء کی جماعت ہے, محدثین کی جماعت ہے. میرے بھائیو جماعتیں کئی ہیں. فرمایا کہ نبی کا ایمان وہ ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور عام انسان کا کیا ہے جو گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور فرشتوں کا ایمان وہ ہے جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. لیکن انسانوں کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, نبی کے علاوہ نبی کا صرف بڑھتا ہی رہتا ہے. ہم اپنے ایمان کو درست کریں, اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ ہم یہاں سے جب جائیں تو ہمارا ایمان کے لیول ایسا ہو کہ ہم وہاں بھی کسی کا محتاج نہ بنے. یہاں کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں. آدمی ایک گاڑی خریدتا ہے, اس گاڑی کی حفاظت کے لیے اس میں ہارن لگاتا ہے, ایسا سسٹم لگاتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی انسان آتا ہے وہ پہلے سے بچنے لگتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے میرے قریب, اس کا کور ہم خریدتے ہیں, اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. انسان ایک موبائل خریدتا ہے, اس کے آگے پیچھے کور لگاتا ہے کیونکہ وہ سیف رہے, اس کو بچاتا ہے. انسان گھر بناتا ہے, اینٹ کا اور دیواروں کا گھر بناتا ہے, اسے پلستر کرتا ہے تاکہ چود باہر سے نہ آئے, پانی کا جھپاس نہ آئے, پھر اسے ڈھکتا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے محنت کرتا ہے. انسان کپڑا خریدتا ہے, اس کپڑے کی حفاظت کے لیے, اس کے لائف کو بچانے کے لیے, اس کے لائف کو بڑھانے کے لیے انسان اس کو دھوتا بھی ہے, اسے پریس بھی کرتا ہے, اس کے بعد پھر پہنتا ہے تاکہ محفل میں جاؤں تو بھی اچھا لگے. یعنی انسان دنیا کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہے. صرف حفاظت نہیں کر رہا تو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا, اسے بچا نہیں رہا کہ شیطان کبھی سے اچک لے. ایمان کھلا ہوا پھر رہا ہے. میرے بھائی جو ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے, ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے. فرمایا سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا اس مرتبہ کہ سب سے بڑا اور قیمتی چیز سرمایہ اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے ہمارے پاس. مال, پیسے, دولت, سونا, چاندی, یہ جو مال ہے اس کی قدر و قیمت ہے, اس کی مارکیٹ میں ویلو ہے, ہمارے آپ کے سامنے ویلو ہے. لیکن میں نے کہا مثال دے کر کہ جب انسان اس مال کو کماتا ہے تو کمانے کے بعد جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی مال کو خرچ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے, میری پریشانی ٹل جائے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی مصیبت اور پریشانی مال سے بڑھا ہوا ہے, مال سے بڑھا ہوا ہے. تبھی تو انسان اپنی صحت کو بچانے کے لیے, اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے مال کو خرچ کر رہا ہے.
اگر مال زیادہ ہوتا اور مال اس وجہ سے ہوتا کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی تو پھر انسان اپنی صحت کو یوں ہی چھوڑ دیتا, اپنی مصیبت کو یوں ہی چھیڑ دیتا, کسی معاملات میں پھنس گئے. لیکن اس مال کو لا رہا ہے بیچ میں, اس مال کو دینے کے بعد میری مصیبت ٹل سکتی ہے, میری بیماری دور ہو سکتی ہے, اس سے دوائی وغیرہ لے کر. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی جان یہ زیادہ قیمتی ہے اس مال سے. تبھی تو خرچ کر رہا ہے بندہ. لیکن جب انسان کے پاس مصیبتیں ہیں, انسان مال بھی خرچ کر رہا ہے, مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, فرمایا اس مصیبت سے بڑھ کر بھی انسان کی عزت و آبرو ہے, انسان کی عزت و آبرو ہے. اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے کہ ایک انسان ہے, مان لو کہ اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کی ماں ہے, اس کی بہن ہے, کسی نے غلط نگاہ اس کے اوپر ڈالا تو انسان جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے. تیری یہ جرات, تیری یہ مجال کہ میرے گھر پر تو نے آنکھ اٹھا کر دیکھا, تو نے غلط نگاہ سے دیکھا. پتہ یہ چلا کہ مصیبت سے امال سے بڑھا ہوا کیا چیز ہے؟ عزت و آبرو. عزت و آبرو کے خاطر انسان جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا, جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ عزت سے بھی بڑھ کر, جان سے بھی بڑھ کر, مصیبت سے بھی بڑھ کر, دولت سے بھی بڑھ کر, پیسوں سے بھی بڑھ کر اگر قیمتی ہے مومن کے پاس, مسلمانوں کے پاس, تو فرمایا ایمان ہے. ایمان ہے کیوں؟ اس لیے کہ جان بھی قربان کی جا سکتی ہے, پریشانی بھی سہا جا سکتا ہے, مال بھی قربان کیا جا سکتا ہے, عزت و آبرو بھی چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک مومن, ایک مسلمان جب ایمان والا ہوتا ہے, اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہوتا ہے, تو وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. اس کی بیوی مرتد ہو گئی, ایمان سے پھر گئی, وہ کہتا ہے پھر جا, لیکن میں ایمان سے نہیں پھرنے والا, میرا ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے. دوسری شادی کر لی جائے گی, لیکن تمہاری وجہ سے میں ایمان کو نہیں پھیر سکتا. ایک عورت کا بھی ایمان اسی طریقے سے, ایک بچے کا بھی ایمان اسی طریقے سے. اسی لیے تو فرمایا جب ایمان کی حلاوت سرایت کر جاتی ہے انسانوں میں, ایمان کی مٹھاس بھول جاتی تھی, تو پھر صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے. آج بھی جس کے اندر ایمان کی حلاوت ہے, ایمان کا مٹھاس ہے, ایمان کا بول بالا ہے, ایمانی چیز اس کے دلوں اور دماغوں میں ہے, تو وہ انسان نہیں پھرتا. آپ کو تاریخ پتا ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کے لیے مکے سے نکلتے ہیں اس ارادے سے کہ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا, نہ دین, نہ بانس رہے گی, نہ بانسری, نہ محمد رہیں گے, نہ دین چلے گا, نہ شریعت چلے گی, انہیں ختم کر دیا جائے, اب کوئی چیز بچے گا ہی نہیں. ارادے سے نکلتے ہیں گھر سے, لیکن راستے میں مل جاتے ہیں عبداللہ ابن نعیم, وہ دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. ایک صحابی جو راستے ملتے ہیں حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کس چیز کا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, آج محمد کو ختم کر دوں گا, کام تمام ہو جائے گا. پھر اس مکے میں جو بھونچال آ چکی ہے, جو ایک نئی شریعت نے, دین نے ایجاد کر لیا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا تم وہاں جا رہے ہو, ارے جا کر پہلے اپنے گھر کا خبر لو. فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تو دین سے پھر گیا ہے. فرمایا میں کیا, جا کے اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو, تمہارے بہن بہنوئی دو میں اسلام قبول کر لیے. لال پیلے غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس وہیں سے محمد کے پاس جانے سے پہلے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں. بہن آہٹ سن لیتی ہے, پڑھانے والے بھی آہٹ سن لیتے ہیں, ان کے بہنوئی بھی چھپ جاتے ہیں, پڑھانے والے بھی چھپ جاتے ہیں. بہن آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کھولتی ہے, اور حضرت عمر جاتے ہیں. فرمایا کس چیز کی آوازیں آ رہی تھی, کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کچھ, کہا کچھ تو تھا. بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی, جو 16واں پارہ میں سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ آیتیں پڑھ رہی تھی. اور دیکھتے ہی غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں, بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ بہن لہو لہان ہو جاتی ہے. وہ بہن فرماتی ہے اے عمر سن لے, جس خطاب کا خون تیرے اندر دوڑ رہا ہے اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں. تو مارتے تو تھک سکتا ہے, تو مارتے موت کے گھاٹ کو اتار سکتا ہے, تو مجھے لہو لہان تو کر سکتا ہے,
لیکن میرے دل میں جو ایمان رچ بس چکا ہے اسے تو میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ایمان تھا اس لڑکی کا، یہ ایمان تھا اس عورت کا، یہ ایمان تھا عمر کی بہن کا۔ حضرت عمر اپنے بہن کو ماننے کے بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ بہن پر میں نے ہاتھ کھایا، وہ بھی جوان بہن پر، بڑی بہن پر جو جوان ہو چکی ہے، جو شادی شدہ ہو چکی ہے۔ پھر آخر تھوڑا غصہ نرم ہوتا ہے، فرماتے دیکھا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی۔ اس کی بہن کہتی ہے حضرت عمر کی ایسے نہیں دکھا سکتی، تو ناپاک ہے، جا غسل کر کر آیا، جب غسل کر کر آئے گا تبھی سے چھوئے۔ ناپاک آدمی سے نہیں چھو سکتا، یہ خدا کا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد وہ لفظ پڑھتے ہیں، آنسو گرنے لگتے ہیں، اسی وقت ان کے دل کے ارادے بدل جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی محمد کے پر لے جاؤ۔ وہ استاد جو پڑھانے والے چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کل ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ ایک مکے میں دو عمر گھوم رہے ہیں، ایک ابو جہل ایک عمر، فرمایا اے اللہ جو بھی دین کے لیے بہتر ہے اسے دین میں داخل کر دے۔ لگتا ہے کہ محمد کی دعا قبول ہو گئی، نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نکلتے ہیں وہاں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر آ چکے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں اور دین کی تعلیم اندر ہوتی ہے۔ صرف اس وقت 39 آدمی مسلمان لائے تھے، باقی پورا کا پورا عرب، پورے کی پوری عرب کنٹری، یہاں تک کہہ دیا جائے پوری دنیا میں صرف وہی گنے چنے 39 آدمی مسلمان تھے، باقی کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کوئی غیر مسلم تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی کرسچن تھا، کوئی عیسائی تھے، لیکن مسلمان صرف 39 آدمی تھے۔ بس دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، صحابہ کرام ڈر جاتے ہیں کیونکہ عمر کا رعب تھا، عمر کا دبدبا تھا، عمر کے جاہ و جلال سے پورا عرب کانپتا تھا۔ وہ 35 سال کا نوجوان، وہ 36 سال کا نوجوان جب نکلتا تھا میدان میں، جب نکلتا تھا میدان کارزار میں، جب نکلتا تھا مکے کے گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں، اس کا رعب و دبدبا ایسا تھا کہ لوگ محفلوں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے طاقتور، ایسے رعب و جلال والے صحابہ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر صحیح طریقے سے آتا ہے عمر تو آنے دیا جائے، اگر وہ غلط ارادے سے آتا ہے تو آج اس کی تلوار سے اس کی ہی گردن اڑا دی جائے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت عمر سامنے سے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے عمر دامن جھاڑتے ہو بتا کس ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایمان لانے کے لیے آیا، ایمان لانے کے لیے آیا۔ دل کی کیفیت بدل گئی، جیسے ہی ایمان لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکے نعرے تکبیر کی آواز سے گونج جاتی ہے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر لگتا ہے جو اسلام کا سب سے پہلا نعرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ نعرے نہیں لگے۔ حضرت عمر کی سلام لانے پر نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا اللہ نے نماز فرض کی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا عمر ایمان لے آیا ہے، ایمان کے رہتے ہوئے سچے خدا کی عبادت چھپ کر ہو اور جھوٹے خدا کی عبادت کھلے عام ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کو لے کر مکہ کے میں جاتے ہیں، کعبہ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہاں ایک ایک گھر میں اعلان کرتے ہیں آج عمر ایمان لا چکا ہے۔ جس کو اپنے بیوی بچوں کو جدا کرنا ہے، جس کو اپنے بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کرنا ہے، جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ میدان میں آ کر پہلے عمر کا مقابلہ کرے، پھر جا کر ہم سے کوئی بات کرے گا۔ پھر آخر سارے لوگ سہم جاتے ہیں، کوئی گھر سے نہیں نکلتا، سب دبک جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جا کر نماز پڑھی۔ یہ ایمانی قوت تھی، یہ ایمانی طاقت تھی۔ آج ہمارا ایمان کا لیول اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے، تو آج تو شیر اور چیتے اور چوٹی کیا کوئی بھی ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی ہمارے پاس مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں جاتے ہیں، صحابہ کرام شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ بچھڑ جاتے ہیں قافلے سے، اور پھر قافلے کو ڈھونڈنے کی وجہ سے
ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جو سامنے جنگل ہوتا ہے، وہ اب جنگل کو پار کرنا ہوگا، وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ادھر ہو سکتی ہے ہماری جنگ، جن کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا وہ بس جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ سامنے سے شیر آ جاتا ہے۔ ایک شیر جب سامنے سے آتا ہے تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، وہ شیر بھی گھبراتا ہے، بس یہ کہتے ہیں ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، فرماتے ہیں ابو الحارث تو جانتا نہیں میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا خادم ہوں۔ شیر جب یہ لفظ سنتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو شیر اپنے دم کو ہلانے لگتا ہے اور راستہ موڑ لیتا ہے اور سیدھا سیدھا چلنے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس سے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، یہاں تک کہ شیر راستہ بتاتے ہوئے ٹھیک ٹھاک سے کو روڈوں پر پہنچا دیتا ہے، سڑکوں پر، اس کے بعد وہ اپنے راستہ لے لیتا ہے کہ محمد کا غلام ہے، اسے تکلیف نہ دیا جائے، اسے ستایا نہ جائے۔ جانور بھی پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ جو محفل لگاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے تاکہ کل جو چیزیں ہوں گی، آج جو چیزیں ہوں گی، سنت اور شریعت کے مطابق ہو، ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو۔ ایک ایمان والوں کو کس طریقے سے شادی کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنے بہن کو رخصت کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنے پڑوسی کو کے بیٹیوں کو رخصت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے اپنے بھائی کی شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے، بیٹے کی شادی، یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں بتا دی۔ اسی کے لیے محفل لگائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی جو کی ہے کس انداز سے کی ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو شادی کی کس طریقے سے کی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے چار لڑکی کی شادی کی ہے کس طریقے سے کی ہے، یہ پتہ لگے معاشرے کو، یہ پتہ لگے لوگوں کو، ایمان والوں کو، تاکہ اپنی شادی میں یا اپنے بچوں کی شادی میں وہ بھی سنت شریعت کو پکڑ لے۔ فرمایا کہ بہترین شادی، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بابرکت نکاح، برکت والا وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جتنا کم خرچ اتنا زیادہ بابرکت نکاح۔ اب دیکھ لیں صحابہ کرام کا دور ہوتا تھا یا ہمارے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں گے، آج بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بھلے ہی کتنی برائیاں اس کے اندر ہو، نماز کا پابند نہیں، قرآن کا پابند نہیں، روزے کا پابند نہیں، ذکر و اذکار کا پابند نہیں، صحیح سے زکوٰۃ نہیں دیتا، مال ہونے کے بعد بھی حج کو نہیں جاتا، لیکن جب سنت اور شریعت کی بات آتی ہے تو خاموش رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں، لیکن جب نکاح اور شادی کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ آج بھی ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں میں سنت طریقے سے کروں گا، میں لڑکی کے والوں سے کچھ نہیں لوں گا، میں کچھ نہیں لوں گا، مجھے اپنے بازو پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے کمائی پر بھروسہ ہے، میں شریعت سنت پر چلنا چاہتا ہوں، میں آج 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ لے کر کے اس سے ہماری زندگی گزرنے والی ہے، نہیں گزرنے والی، یہ تو بیماری آئے گا، ایک ہوا کے جھونکے آئیں گے، ختم ہو جائے گا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بازو پر جب ہم بھروسہ کریں گے اور جب سنت اور شریعت کے مطابق نکاح کریں گے، بابرکت نکاح، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم خرچ ہوا، جب کم خرچ ہوا تو اس میں برکت ہوگی اور اس بازو پہ بھروسہ کر کر ہم اس سے زیادہ اپنی دنیا کما سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ غربت ہے ہی نہیں، غریبی ہے ہی نہیں، لوگ غریبی کا رونا روتے ہیں کہ فلاں غریب ہے، فلاں پریشان حال ہے، کیسے کھاتا اور پیتا ہے، لیکن جب شادی بیاہ کی محفلوں کو دیکھ لیا جائے، وہاں کے کھان پان سجاوٹوں کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، تبھی تو یہ فضول خرچی ہو رہے ہیں، جس کی کوئی ماں باپ نہیں، صرف تھوڑی دیر کی محفلیں اور مجلسیں لگتی ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے یوں ہی اڑ جاتے ہیں، جس کا تو بدن پر اثر پڑتا ہے، نہ سماج پر اثر پڑتا ہے، نہ اپنے گھر پر اثر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح
وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اللہ کے نبی نے اپنی 4 صاحبزادی کی شادی کر بتایا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ چھوٹی لڑکی تھی, ان کی شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جہیز دیا تھا. فرمایا یہ جہیز نہیں تھا بلکہ حضرت علی سے شادی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پیسے ایسے نہیں تھے جس سے مہر دین ادا کرتا. شریعت میں مہر دین دینا واجب ہے. مہر دین لڑکا لڑکی کو دے گا. جو پیسے متعین ہوں گے اس کا بہتر طریقہ تو وہ ہے کہ پہلی رات میں دیا جائے. لڑکی کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں اس کے ہاتھ میں رکھا جائے, یہ تیرا مہر دین ہے, آج تیری شادی ہوئی ہے, آج تیرا نکاح ہوا ہے میرے ساتھ, یہ مہر دین متعین ہوا ہے جسے تم نے قبول کیا ہے. یہ لو اپنا پیسہ, اس کے تم مالک ہے, اسے جہاں چاہو خرچ کرو, جس طریقے سے چاہو خرچ کرو. چاہے اپنے ماں باپ کو دے دو, چاہے اپنے بھائیوں کو دے دو, اپنے رشتہ داروں کو دے دو, اپنے لیے سامان لے لو. میں پوچھنے والا نہیں کیونکہ یہ پیسے کے مالک تھے. پہلے دن دے دیا جائے. فرمایا ارادہ ہونی چاہیے. آج کے وقت میں مہر کا جب بات آتا ہے تو لوگ بہت مہر متعین کر لیتے ہیں اور زندگی بھر نہیں دیتے ہیں. ارادہ تک نہیں ہوتا دینے کا, یہ گنہگار ہے. اور اگر ارادہ بھی نہیں ہے دینے کا, اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو زانی کی صورت میں اٹھایا جائے گا, گنہگار کی صورت میں اٹھایا جائے گا. جی اس لیے فرمایا پہلی رات میں دے دینی چاہیے, نہیں ہے تو ایک وقت متعین کر کے قسطوں میں دے دینی چاہیے. اور اسی لیے جب مہر دین دینے کی طاقت ہو جائے تو فوراً شادی کرے اور پہلے ہی دے. نہیں ہے مہر دین دینے کی طاقت, شادی سے نہیں جائے. مہر دین جب میرے پاس ہوگا تب میں شادی کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ہیرا کو جا کر بیچ دو. وہ بیچنے کے لیے بازار میں نکلے مدینے کے, اور وہاں کون ملتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے مالدار آدمی ہوتے ہیں, وہ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ سامان بیچنے جا رہا ہوں, آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے. فرمایا جب تم اسے بیچ دو گے تو تم جنگ کس سے لڑو گے؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ غربت کا دور تھا, کھانے پینے کے بھی نہیں ہوتے تھے. جو کی روٹیاں کھا کر, کھجوریں کھا کر کئی دن تک گزار دیتے تھے وہ لوگ. فرمایا کہ لاؤ مجھے دے دو. حضرت عثمان نے خرید لیا, اور پھر اس کے بعد خریدنے کے بعد ہدیتاً تحفتاً وہ چیزیں واپس بھی کر دی کہ میں نے خرید لیا اتنے قیمت پر اور یہ چیز میری ہو گئی, اس کے بعد پیسے تم لے لو. جب وہ دونوں چیز معاملہ ہو گیا جانے لگے تو فرمایا رکو, یہ سامان بھی میری طرف سے گفٹ لیتے جاؤ. سامان بھی مل گیا, پیسے بھی آ گئے, اور سامان بک بھی گیا. اس پیسے کے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیسے سے سامان کا بندوبست کرتے ہیں. ایک تکیا, ایک چٹائی, ایک پانی کے لیے مشکیزہ جو اٹھانے کا چمڑے کا ہوتا تھا, وہ بس اس سامان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رخصت ہو رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی حکومت ارب و عجم پر ہو, جس کے لیے کائنات بنائی اور سجائی گئی ہے, جس کے آج ہم لوگ نام پیشوا ہیں, جس کے نام لینے والے ہیں, جن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا فرشتوں کے ذریعے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو بھی سونا بنا دیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال و دولت کی کمی نہیں تھی جو انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی غریب تھا اس لیے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کیا. ارے وہ آدمی غریب کیسے, جس کے ماننے والے, جس کے ان کے پیچھے چلنے والے نہ جان نشاور کرتے تھے ان کے اوپر, وہ غریب کیسے ہو سکتا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مالدار آدمی ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. جب ان کی وفات ہوتی ہے, جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اتنا سونا چھوڑ کر جاتے ہیں, اتنی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کے پشتوں میں سونے اور چاندی بانٹنے میں کئی دن لگ گئے,
کئی آری کٹ گئے سونے کو کاٹتے کاٹتے، ٹوٹ گئے آریاں، اتنے دولت تھے۔ آج کیا اڈانی امبانی کے پاس بھی نہیں اتنا دولت۔ جب وہ مدینہ آئے تھے تو غریب تھے۔ ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتے میں باندھ دیا تھا کہ تم ان کے بھائی ہو، دینی بھائی، اس کے ساتھ کھانا ہے، اس کے ساتھ پینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے کھیت میں تمہارا حق، ان کے گھر میں تمہارا حق۔ تو سارے صحابی نے لے لیا۔ حضرت عبد الرحمن جن صحابی کے ساتھ بھائی بنے تھے، ان صحابی نے کہا دیکھ بھائی، اب تو ہم دونوں دینی بھائی ہو گئے، تم مکے میں سارے چیز چھوڑ کر آ گئے ہو، تم تو اب کچھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، ایسا کرو کہ یہ مکان ہے، اس میں سے آدھا تم لے لو، یہ کھیتی ہے ہماری، اس میں سے تم لے لو۔ اور اتفاق ایسا تھا ان کی 2 شادی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری 2 بیوی ہے، دیکھ رہے ہو نا، میرے پاس 2 بیوی ہے، تم پسند کر لو دونوں میں سے جسے چاہتے ہو، جو تمہیں اچھی لگے۔ اگر تمہیں جو بیوی پسند آ جائے گی، آج میں اسے طلاق دے دوں گا، یہ اپنی عدتیں گزارے گی اور پھر تم اس سے نکاح کر لے گا۔ ایسا کوئی دینی رشتہ نبھاتا ہے آج کے وقت میں؟ حضرت عبد الرحمن کو یہ آفر ملی، کیونکہ سارے صحابی کو اللہ کے نبی نے جوڑا تھا، لیکن عبد الرحمن نے کیا کہا، مجھے آپ کے کسی بھی دولت اور پیسے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں آپ رکھ لیں، اور آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی آپ کو مبارک، آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس، مجھے صرف مدینے کے چوک کا راستہ بتا دو، جہاں مدینے میں بازار لگتے ہیں وہاں کا راستہ بتا دو۔ غریب آدمی، کچھ نہیں ان کے پاس، بس نکل پڑے چوک کا راستہ معلوم کر وہاں 1 درہم کا انہوں نے پنیر خریدا، پھر اس پنیر کو بیچا، 2 درہم ہوئے کل ہو کر اسے بیچا، یہ بیچتے اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے کے بہت بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ مرنے کے بعد اتنی دولت تھی کہ آج کے اڈانی امبانی کے پاس اتنی دولت، جو اتنے دولت والا اس کو ماننے والا، یعنی اللہ کے نبی کو حضرت عثمان جب پینے کے لیے پانی نہیں تھا پورے مدینے میں، تو ایک کنواں تھا جو بہت پیسے میں اس وقت بک رہا تھا، اس کو خرید کر مدینے کے لیے گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، تمام مسلمان اس میں سے پانی پی سکتا ہے۔ وہ یہودی کا تھا، وہ پیسے لے کر پانی پلایا کرتا تھا، ہر آدمی کی طاقت اور سخت نہیں تھی کہ اس پانی کو خرید کر پی سکے۔ پورے مدینے میں کوئی کنواں نہیں تھا جس سے پانی پی سکتے، وہی ایک کنواں تھا جس کا پانی اچھا تھا۔ اتنے مالدار آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اگر زبان کھول دیتے کہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، تم لوگوں سے جو بن سکے لا کے دو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، رکھنے کے لیے سامان کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبی تھی وہ اختیاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند کیا تھا وہ چیز۔ کیوں؟ اپنی بعد میں آنے والی امتوں کو یہ بتانے کے لیے، ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کل ہو کر میری امت یہ نہ کہے کہ میرا نبی تو بہت مالدار تھا، اسے کس چیز کی کمی تھی، اس کے پاس تو ساری چیزیں تھے، ہمارے پاس کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ایمان سے ہم پھر جا رہے ہیں، جس کے بعد ہم یہ کر لے رہے ہیں وہ کر لے رہے ہیں نہیں۔ اسی لیے کہ ساری چیز کو رہتے ہوئے ہم نے چیزوں کو پسند کیا، جس چیزوں کو وقت کے ساتھ پسند نہیں کرنا تھا لیکن امت کے واسطے پسند کیا، تو اپنی بیٹی کو اس طریقے سے رخصت کر رکھا۔ اسی عبد الرحمن کی شادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ عبد الرحمن نے شادی بھی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں 2-3 دن کے بعد، تو کپڑے میں پیلے پیلے داغ لگے ہوئے ہیں، کتنا خوشبو لگائے تھے، اس خوشبو کا داغ تھا، کیونکہ بڑے مالدار آدمی تھے، ایسا خوشبو لگایا کرتے تھے کہ لوگ بھی دیکھ کر اش اش کیا کرتے تھے ان کی خوشبو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے تم شادی کر لی ہے؟ جی اللہ نے شادی۔ دیکھیے اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، کون نہیں چاہتا اس وقت کہ میرا نکاح کون پڑا ہے، اللہ کا نبی۔
اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دی. آج کا آدمی ہوتا اپنے رشتہ دار کا اگر بھول گیا ہو اتفاق سے, اطلاع نہیں دیا تو کل ہو کے ناراض ہو جائے گا. وہ اپنے بیٹا پوتا کسی شادی میں کچھ لوگ نہیں ہے, ہم کو کچھ بھی نہیں, ہم کچھ کرتا کہ نہیں بھائی. اگر آپ لوگ جو آئے مہمان نہیں پوچھتے یہ تو کل آپ لوگ نہیں پوچھتے. یہ معاشرے کا ایک سسٹم ہے, ادلا بدلی. ہم کو ولیمہ میں پوچھا تو ہم پوچھیں گے, نہیں پوچھا تو نہیں پوچھیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پاکٹ کی اوقات کتنی ہے, اس کی مدد کی جائے. نہیں ہوتا ہے جی. تو بس یہ معاملے چل رہے ہیں, ادلی بدلی چل رہے ہیں ہر چیزوں میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. بارک اللہ علیکم وجمع بین مبارکبادی دیتے, کہتے ہیں عبد الرحمن ولیمہ کر لینا. کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کر لینا. اگرچہ ایک بکری سے ہو, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. یعنی اگر نہیں کر سکتے, پورے مدینے کو نہیں کھلا سکتے, اپنے پورے سماج کو نہیں کھلا سکتے, تو ایک بکری میں 10 سے 20 آدمی کو تو کھلا سکتے ہو. اسی 10-20 آدمی کو بلا لینا, گھر کے لوگوں کو ایک بکری ذبح کر ان لوگوں کو کھلا دینا, دل میں نیت کر کے ولیمہ کا تمہارا ولیمہ ہو جائے گا. ہو گیا ولیمہ, سنت ادا ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن آج ولیمہ بھی ہوتا ہے شان و شوکت سے بڑھ کے دیتے ہیں. صلاحیت ہے تو کرنی چاہیے, صلاحیت نہیں ہے تو جتنی صلاحیت ہو اتنی میں تو کرنی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, شادی بیاہ کی محفل ہے, شادی بیاہ کی مجلس ہے, ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں خیر و خوبی کے ساتھ. ہر شادی ہو جائے ہمیں اس میں شرکت کریں, اور باہر سے آئے ہوئے جو مہمان ہوں گے ان کی تکریم کریں, حوصلہ افزائی کے ساتھ پرتپاک استقبال سے ملا جائے, اور پھر انہیں اسی طریقے سے باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے. اور پھر جو یہاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی طرف سے جو نبھانے کی گاؤں سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے اسے جو خیر و خوبی سے نکال دیا جائے. جو کمی کوتاہی رہ جائے, آپ کو لگے کہ بھائی رہ گیا, اسے درگزر کیا جائے, اسے لمبا چوڑا بڑھایا نہیں جائے کہ بھائی میں گیا تھا مجھے پوچھا نہیں گیا. بھائی ایک آدمی کہاں کہاں دھیان لگائے گا, میرے کو نہیں دے. ہر آدمی اپنے اپنے کام کو سمجھے کہ بھائی ایک آدمی کے پاس جب پریشانی آتی ہے کہاں کہاں دیکھے گا, اس کو کس کو دیکھے گا. انہوں نے بلایا ہے اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی محبت ان کے دلوں میں ہے, ابھی تو آپ کو استقبال کے لیے بلایا ہے, یا آپ کو پوچھا ہے, یا چلتے پھرتے ہی پوچھ لیا. ہاں, ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہم کو کھانا ہی ہے, کھانا کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ آج کھلاتا ہے, بہتر سے بہتر روز کھاتا ہے گوشت پلاتا ہے. ہاں, یہ چیزوں پہ بالکل دھیان نہیں دینی چاہیے کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا. بھائی اخلاق محبت سب سے بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو مرنے کے بعد ان کو نماز کم ہوں گے, روزہ کم ہوگا, قرآن کی تلاوت کم ہوگی, دوسروں کی مدد کم ہوگی, لیکن اخلاق بہت اچھا ہوگا کہ جس سے ملتا تھا السلام علیکم, گلے سے ملا, استقبال کیا, دل کھول کر ملا, ساری ضرورتیں ختم کی ہوئی. فرمایا اس آدمی کو پہلے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اس کے اخلاق کی وجہ سے. تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ساری کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المأسى والمغرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو لرزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما.
اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں جان کر انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اہل خانہ نے جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو کیا اس کو بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ کل ان کے ساتھ زادی کی شادی ہو رہی ہے، اے اللہ خیر و خوبی کے ساتھ آسانی کے ساتھ اے اللہ معاملات کو حل فرما، اے اللہ خیر و خوبی کے ساتھ رخصتی کو قبول فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دونوں خاندان میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دونوں خاندان میں الفتیں پیدا فرما، اے اللہ بھائی چارگی پیدا فرما، اے اللہ خیر و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک کام پہنچ جائے اس کی توفیق مرحمت فرما۔ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، جلنے والے کی جلن سے حفاظت فرما، توڑنے والے کی توہن سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے جو بھی دشمن یا اللہ سب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بہت سے نوجوان جوان بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ بہت سی عورتیں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں، اے اللہ جہاں بھی اے اللہ ہر ایک کے دلوں کے جائز مقاصد تک تو واقف ہے، اے اللہ ہر ایک کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دنیا کی یا اللہ اسی طرح آخرت کی کوئی خواہش اور کوئی تمنا اور کوئی آرزو ہوتی ہے، اے اللہ کچھ امندیں ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ امنگیں ہوتی ہیں، اے اللہ ان کے ہر جائز مقاصد کو پورا فرما، ہر جائز خواہشوں کو پورا فرما، ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہر امیدوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ محفل سے اس حال میں ہم لوگ اٹھے، اے اللہ کہ ہمارے گناہ بالکل ختم ہو جائیں اس کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے فضل کرم سے عطا فرما، اپنے حبیب سے بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔